حاتم تائی کا بیٹا کہتا ہے میں بڑا دشمن تھا، میری بہن حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ بڑی دشمن تھی، ہمارا باپ بڑا مشہور تھا، مسلمان حملے کرتے کرتے آئے، میں تو دوڑ گیا، میری بہن کہنے لگی میں سردار کی بیٹی ہوں، اپنے قبیلے سے دھوکہ نہیں کروں گی، ساتھ جیوں گی ساتھ مروں گی، گرفتار ہو کے مدینے گئی، کہتی ہے میری گردن اکڑی ہوئی تھی اور دل میں میرے خیال تھا کہ معاذ اللہ یہ نبی نہیں بادشاہ ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی کہتی ہے اکڑی گردن لے کے گئی اور دل میں خیال تھا اگر مسلمانوں کے امیر نے، نبی تو وہ مانتی نہیں تھی معاذ اللہ، مسلمانوں کے امیر نے مجھے ایک بات سنائی تو میں 10 سناؤں گی، اکڑی گردن لے کے گئی۔ لیکن کہتی ہے جب میں حضور کے پاس کھڑی تھی نا، ابھی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، میرے سر سے دوپٹہ گر گیا، کہتی عزت والا رسول اٹھا اور اس نے اپنے کندھے سے عزت کی چادر اتار کے میرے سر پہ رکھ دی، وہ کہتی ہے میری اکڑی گردن کھچ گئی اور میری نظریں جھک گئی۔ ایک صحابی نے کہا سونیا میں چادر دیتا ہوں، یہ کافر کی بیٹی ہے، آپ کی چادر پہ تو قرآن اترتا ہے، میری چادر لے لے۔ حضور نے فرمایا کیا کہا؟ کافر کی بیٹی ہے؟ بیٹی تو ہے نا؟ فرمایا بیٹی تو ہے نا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ کسی چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جس پہ بیٹی آئے اسے بیٹی سمجھا کرو، بیٹی کی نظر سے دیکھا کرو، بیٹی کا پیار دیا کرو، اس لیے کہ یہ تعلیم تمہیں تمہارے رسول نے عطا فرمائی۔ رسول نے فرمایا بیٹی تو رہنا چاہتی ہے، جانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی مجھے بھیج دیں، دشمن بن کے آئی ہے۔ لیکن حضور نے گھوڑے پہ بٹھایا، 2 آدمی گھوڑا دے کے آگے 2 پیچھے، فرمایا عزت سے چھوڑ کے آنا، بیٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولنا نوجوانوں، آج بیٹیاں ہمارے اپنے ہاتھوں ہی ملت کے جوانوں کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ ایک بچی نے بی اے کیا، فرسٹ پوزیشن میں بی ایس سی، اس نے پنجاب میں پہلی پوزیشن لی، اس کے باپ سے کہا بچی کو پڑھا، کہنے لگا نہیں پڑھا سکتا، کہا ہم پیسے دیتے ہیں، امیر لوگوں نے، کہنے لگا پیسوں کا مسئلہ نہیں، میں مزدوری کروں یا بیٹی کی راکھی کروں، مجھے خطرہ ہے لوڑ کے جوانوں سے۔ عزت سے آگے کس سے خطرہ ہے؟ ہندو رہتے ہیں یہاں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، نبی پاک نے کافر کی بیٹی کو عزت دی ہے، اور ہمارے ہاتھوں ہماری اپنی ہی بچیاں، کیا تماشا لگا دیا ہے۔ غور کر اس بات پہ کہ تم محافظ ہے بیٹیوں کا، دل کے پھپھولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے، اور گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے۔ ہمارے تو پینڈ پیارے بڑے ہوتے تھے، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا رائیاں دی تھی یہ، جٹاں دی تھی یہ، کشمیری اسیاں نہ پینڈ دی تھی یہ، ایویں ہی ہے، بزرگ انجی آندے سن پینڈ دی تھی، پینڈ دی تھی ہوندی، پینڈ دے بچیاں دی پہن ہوندی۔ خیال کرو اس بات کا کہ جو ہم نے تماشا شروع کر لیا ہے، یہ ہم اپنی بے عزتی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں۔ اور میں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا غور فرمائیں ان باتوں پہ اور ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں۔ میرے کریم رسول کی بارگاہ سے واپس گئی، اپنے بھائی کو بلا کے کہتی ہے بھائی مدینے چلا جا، بھائی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگی قسم اللہ کی جو اپنے دشمن کی بیٹی کا ننگا سر ڈھانپ دے وہ بادشاہ نہیں نبی ہو سکتا ہے، جا چلی جا۔ وہ شخص کہ آیا، عدی بن حاتم کہنے لگا میں کوئی بیویوں کی باتوں پہ لگنے والا تو نہیں، تحقیق کروں گا، غور کروں گا، ریسرچ کروں گا، تیرے کہنے پہ تو نہیں لگوں گا۔ کہنے لگی میں بہن ہوں، بہنیں بھائیوں کی بڑی سگی ہوتی ہے، غلط مشورہ نہیں دیتی۔ کہنے لگا میں پھر بھی تحقیق کروں گا۔ گئی، عدی بن حاتم آیا، آ کے جب کھڑا ہوا نا مدینے، تو کچی زمین مسجد نبوی کی، کہتا ہے کچی زمین پہ میں نے دیکھا میرے رسول غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ ہی بیٹھے، غلاموں کے ساتھ۔ حضرت بلال بھی ہیں، سہیب بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ فرماتے ہیں غلاموں کے بیچ حضور چمک رہے ہیں۔ میں نے کہا جو غلاموں کے ساتھ یوں محبت سے بیٹھے وہ بادشاہ نہیں نبی ہو سکتا ہے۔ کہتے دل میں خیال آیا کہ مسجد ان کی کچی ہے، شاید گھر پکا ہو۔ حضور سے سلام لی، نبی پاک نے فرمایا تعارف کرا آقا میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں۔ سارا کچھ جاننے والے رسول نے میرے دل کی بات جان لی۔
अगरचे मेहमानों को घर नहीं ले जाते थे, मस्जिद में मिलते थे, घर में तो जगह मुबारक की कम थी। हुजूर ने फरमाया तुझसे मस्जिद में नहीं मिलना, चल तुझे घर ले चलता हूँ। ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। अदी कहते हुजूर मुझे लेके निकले, गली में गए तो एक बूढ़ी अम्मा सादी औरत हुजूर से कहने लगी मुझे आपसे काम है। फरमाया कर बात। कहते हैं थोड़ा सा साया था दीवार का, नबी पाक ने बूढ़ी अम्मा को साये में खड़ा कर लिया, खुद धूप में खड़े हो गए। इस बीबी का 500 वोट नहीं, बड़ी बरादरी नहीं, सादी औरत है, कोई तारुफ भी नहीं, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर भी नहीं, पीछे से मेके से 100 मुरब्बा जमीन भी नहीं लेके आई। सिर्फ एक दिल है जो मेरे नबी ने कभी तोड़ा नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत है जिसका दामन कभी छोड़ा नहीं। हुजूर ने बातें सुनी, मर्जी से बीबी गई। अदी बिन हातिम कहते हैं जब मैं घर गया हुजूर के, एक टूटी हुई चटाई, 2 मटके, एक मशकीज़ा, 2 प्याले, एक गद्दा खजूर की छाल का भरा हुआ, मेरे रसूल का घर देखा। मैंने कहा ये घर है जहाँ 70,000 फरिश्ते फजर में आते हैं, 70,000 असर में आते हैं। रसूल पाक जब बिठाने लगे तो कहते हैं मुझे हुजूर ने चटाई पे बिठाया और खुद हुजूर कच्ची जमीन पे बैठ गए। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। मेरे रसूल पाक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मैंने देखा हुजूर ने मुझे खजूर खिलाई, दूध पिलाया, जो मैंने कहा मीठे लबो लहजे में जवाब दिया। जब मैं आया था तो मैंने कहा था मुझे बड़ी जल्दी है। अब हुजूर ने फरमाया जाना नहीं, मैं खामोश। फरमाया जाते नहीं, मैं खामोश। फरमाया सवारी मंगाऊं? कहते मैं थोड़ा सा आगे हुआ और कदमों पे हाथ रखा। मैंने कहा सोनिया मैंने तो कोई नहीं जाना हुजूर, मैंने जाना, अब तो मैंने इधर ही रहना है, आका आपके कदमों में ही रहना है। कलमा दोस्तों, हमने भी कभी अश्कशोई की है किसी दुखी की, किसी परेशान हाल की। फोटो खिंचा के मदद ना दिया करो किसी को। मेरे नबी पाक इज्जतों का ख्याल करते, इज्जतों का ख्याल किया करो। और याद रखो किसी को वही को चीज दे सकता है जिसके पास होती है। जिसके पास जितनी ज्यादा इज्जत होगी उतनी किसी को देगा। इज्जतें बांटो, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, खुलूस बांटो, किरदार बावकार करो, मस्जिद में आया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दिया करो। दुनिया के रिश्ते झूठ पे मबनी है, इक़्तिदार पे मबनी है, लालच पे मबनी है। जब तक पैसा है यराने बड़े, इक़्तिदार है दोस्ताने बड़े, और जैसे ही इंसान कमज़ोर होता है सारे साथ छोड़ जाते हैं। खुदा रसूल की ज़ात है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। तो जिसने हमेशा साथ रहना है उसके साथ ताल्लुक़ बनाओ, अल्लाह रसूल से मोहब्बत डालो, प्यार करो, खुलूस के रिश्ते लगाओ। रात को छुप के दरूद पढ़ा करो, किसी को पता ना हो, या तुम्हें पता हो या तुम्हारे रसूल को, तुम्हारे खुदा को पता हो। तन्हाई में दरूद पढ़ा करो, प्यार करो अपने रसूल से। ये मोहब्बत बड़ी इज्जतें देती है, ये प्यार बड़ा नवाज देता है। हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जिनका किरदार देख कर कुफर हुजूर की बारगाह के करीब आ जाए। हमें वो बा किरदार, बावकार, प्यार करने वाले लोग चाहिए जो झुका दे लोग।